بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 90 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 96 سے لے کر 98 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ ان کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب ان آیات میں ایک بدبخت قوم یاجوج ماجوج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا کہ کافرین تو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور دنیا کی عیش و عشرت کو وہ لوٹ لیں۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ تو جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دین اسلام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہی اصل دین ہے۔ اب ان آیات میں معبودان باطلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے بتا رہے ہیں حتی غایت لامتناع رجوعہم، یہ تو امتناع رجوع کی غایت ہے، یعنی کافرین کبھی بھی دنیا کی طرف نہیں پلٹ سکتے، دوبارہ ان کا آنا ناممکن ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں آئیں لیکن آ نہیں سکتے۔ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ پہاڑیوں سے اور ٹیلوں سے دوڑتے ہوئے زمین کی طرف آئیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ فتحت یہ تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ فتحت بھی اسے پڑھا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اسے حمزہ کے ساتھ اور بغیر حمزہ کے یاجوج بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ دونوں عجمی قبیلوں کے نام ہیں۔ ان کا جو مضاف ہے وہ ان سے قبل محذوف ہے، ایصدہما ان کی عبارت اصل ہے، اور یہ سارا کچھ قرب قیامت میں ہوگا، یعنی یہ بلندی سے زمین کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور رب نے جو وعدہ کیا تھا قیامت کے دن کا وہ سچا ہے اور قریب آ چکا ہے۔ جب کافرین اس وعدے کو، اس قصے کو دیکھیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کا نکلنا دیکھیں گے، تو پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب وہ اس دن کی شدت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم نے دنیا میں غفلت کی اور منہ پھیرا اس دن سے، بلکہ ہم تو خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ہم نے رسولوں کی تکذیب کر دی۔ اے اہل مکہ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی جو بت ہیں، وہ تو سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، تم اور تمہارے الہ جو ہیں سب جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ منکرین کے حوالے سے جب کہا گیا
کہ امتناع دنیا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اس میں منکرین کو شبہ ہو گیا کہ اب تک کسی کو زندہ کر کے حساب کتاب نہیں لیا گیا۔ تو یہ شبہ بالکل وہی ہے، کیونکہ رجوع موعود کے لیے ہم نے ایک خاص وقت معین کر رکھا ہے، جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک تو یہ بات ہے کہ جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں حساب کتاب کے لیے لوٹ کر آ جائیں، مگر یہ عدم رجوع ابدی نہیں ہے جیسا کہ منکرین سمجھتے ہیں، صرف وقت آنے کی دیر ہے۔ اور یہاں سے اب بتا رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا، پہلی نشانی ظاہر فرما دی رب نے، جب یاجوج ماجوج سد سکندری کو توڑ کر اس کے بند کھول کر وہ پہاڑیوں سے زمین کی طرف آئیں گے، جدھر دیکھو گے وہی نظر آئیں گے، تو پھر سوچ لینا کہ رب کا جو وعدہ ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اب کافرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس دن کی شدت کی وجہ سے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہے، ہم ہی خود پر ظلم کرنے والے تھے اور اس دن سے ہم غافل رہے ہیں اور ہم نے رسولوں کی تکذیب کر دی ہے۔ فتحت کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اسے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تشدید کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عامر، ابو جعفر اور یعقوب نے اسے فتحت تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، اور بقیہ جو قرۂ کرام ہیں انہوں نے اسے فتحت تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اسے حمزہ کے ساتھ پڑھنا اور الف کے ساتھ پڑھنا دونوں طرح درست ہے، اور یہ دو قبیلوں کے نام ہیں، اور ان کا جو مضاف ہے وہ ان سے قبل محذوف ہے، یعنی ان کی دونوں کو جو روکا گیا ہے، یاجوج ماجوج کو جو روکا ہوا ہے، ای صدہما یعنی ان کا جو بند ہے سد سکندری ہے، اور یہ ان کا جو واقعہ ہے یہ قرب قیامت میں ہوگا، جب یہ اس صد کو اور بند کو توڑ کر زمین کی طرف آئیں گے، اور یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ یاجوج ماجوج سیلاب کی طرح تیز بھاگتے ہوئے یہ زمین کی طرف آئیں گے اور کسی بھی چیز کو یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ فقط مدینہ اور مکہ میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہاں امام مہدی کا قیام ہوگا اور فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور ان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ 40 دن تک زندہ رہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ ان پر ہلاکت کی بد دعا فرمائیں گے اور یہ مرتے ہی مرتے چلے جائیں گے، اور یہ اپنے ان 40 دنوں میں مکمل طور پر دنیا کے اندر تباہی ہی تباہی مچا دیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ أَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا هِيَ أَيْ الْقِصَّةُ شَاخِصَةٌ۔ یہ تمام وہ قومیں جو کفر کر کے ہالک یعنی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بن چکی ہیں اور فیصلہ تقدیر میں ہلاک ہونے والی بن گئی ہیں، اس وقت تک غفلت سے نکل کر توبہ اور کفر کے پچھتاوے کی طرف نہیں لوٹیں گی جب تک علامات قیامت میں سے یہ کچھ نہ کچھ دیکھ نہ لیں۔ تو ان میں سے پہلا وقت ان کے اوپر یہ آیا جب انہوں نے یاجوج ماجوج کو دیکھیں گے اور بگدڑ مچائیں گے، اور دوسری بار اس وقت جب اقترب الوعد الحق یعنی نفخہ دوم کے بعد قیامت کا یقینی وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ يَنْسِلُونَ، اور کفار اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگتے ہوئے بگدڑ مچاتے ہوئے جائیں گے۔ ہم نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھے۔ اب رب کا وعدہ ان کے سروں کے اوپر آ گیا ہے اور یہ اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اور حیران شدہ آنکھوں سے اس دن کی شدت کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہیں گے ہائے ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے تباہی ہے، ہم نے تو دنیا میں اس دن سے ہم غافل ہو گئے تھے، بلکہ ہم نے رسولوں کی تکذیب کر کے ہم تو خود کے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے اہل مکہ، یہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، چاند، سورج، ستارے، تم نے ان کے ناموں کے اوپر اپنے بت اور خدا بنائے ہوئے ہیں، تم اور یہ سب جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے اور اسی کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا۔ تم پجاری تھے، جہنم میں جلنے کے لیے تمہیں پھینک دیا جائے گا،
لیکن یہ اینٹ پتھر دھات کی مورتیاں، ان کو مزید ذلیل کرنے اور جلانے کے لیے تمہارے پاس جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کو جہنم میں بے بسی کی ذلت سے پڑے ہوئے دیکھ کر تمہارے دل مزید جلیں گے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آئیے طلباء کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ایک قرابہ کے حوالہ سے دو قول ہیں۔ ایک قراءت میں ایک قطاربہ ہے، یعنی بہت ہی قریب آ گیا، اور دوسری قراءت میں قاروب الوعد الحق ہے، یعنی قیامت کا دن قریب آ گیا، سچا وعدہ۔ ایک قطاربہ کی واؤ میں تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واؤ عاطفہ ہے اور اذا فتحت کے اوپر اس کا عطف ہے، اور دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ واؤ زائدہ ہے، اور نادیناہو کے اندر جیسے واؤ زائدہ ہے اسی طرح یہ بھی واؤ زائدہ ہے۔ ابصار کے اندر دو قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ جمع ہے بصارت کی اور اس کا معنی نظریں ہیں، اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ بصیرت کی جمع ہے اور اس سے مراد آنکھیں ہیں۔ وما تعبدون کے اندر بھی دو قول ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ ما موصولہ ہے اور اپنے اصل معنی میں موجود ہے، اور اس سے مراد صرف بت مورتی غیر عقل والی دیوتی مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ما عام ہے، بے عقل اور عقل والے سارے معبودین اس سے مراد ہیں۔ حسابو جہنم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جہنم کے درخت مراد ہیں۔ لہا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ لہا میں تین قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لام بمانے اعلیٰ ہے، یعنی جہنم پر، اور دوسرا یہ ہے کہ لام بمانے فی ہے، یعنی جہنم میں، اور تیسرا یہ ہے کہ لام اپنے ہی معنی میں تعلیلیہ ہے، یعنی جہنم کے لیے۔ واردون کے حوالے سے بھی کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ واردون بمانے ساکتون ہے، کہ اس میں رہنے والے ہیں۔ واردون بمانے داخلون ہے، یعنی اس میں داخل کیے جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام، اور اب تو تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا حتی اذا فتحت، اور بعد میں فرما دیا گیا وقترب الوعد الحق، اور پھر فرمایا گیا شاخصۃ۔ اس ساتھ ساتھ ذکر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کام ایک دم ہی ہوں گے، حالانکہ پہلی دو چیزیں علامت قیامت میں سے ہیں جو قیامت سے پہلے ہوں گی، اور شاخصۃ قیامت آنے کے بعد ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں اگر تینوں چیزیں علیحدہ وقتوں میں ہیں مگر ان کو ساتھ ذکر کرنے میں ان کے بہت قریب قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ تینوں جلدی جلدی ہوں گے، گویا ایک ساتھ ہی ہوئے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ فتح یاجوج ماجوج کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ بس قیامت آ گئی اور آج یا صبح ہی قیامت آ جائے گی۔ ان آیات سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ میدان محشر میں سب نیک و بد انسانوں نے جانا ہے، مگر ذلت سے جانا صرف کفار کے لیے ہوگا۔ یہ فائدہ ہمیں فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے حاصل ہوا ہے، یعنی کفار کے لیے مرنے کے بعد تین ذلتیں ہوں گی۔ پہلی عذاب قبر کی ذلت ہوگی، دوسری ینسلون کی ذلت ہوگی، اور تیسری شاخصت ان کی ہوگی۔ مومن کو یہ کوئی بھی ذلت نہیں ہوگی، ان کی تو روانگی محشر میں بھی عجب شان کے ساتھ ہوگی۔